In the name of Allah, who is gracious and most merciful. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر ہے. لیکچر نمبر ہمارا ہے 11 اور لیسن نمبر 10 ہے, اور اس لیسن کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے دا جیول آف دا ورلڈ, جوہر عالم, یعنی دنیا کا جوہر یا دنیا کا موتی. اس لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو جو ہے اس میں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ لیسن جو ہے یہ اسلامک ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے. گو کہ اس کا آتھر جو ہے وہ فارنر ہے, مغربی ہے, لیکن یعنی یہ مسلمانوں کی ہسٹری کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ایسے ہے جس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہوا تو ان کے وصال کے بعد جو ہے وہ 4 خلفائے راشدین آئے, یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ تھے, خلیفہ اول جن کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت عمر, پھر حضرت عثمان غنی, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی جب 4 خلفاء جو تھے یہ اپنا اپنا دورانیہ یا عرصہ جو تھا جو گزارنے کے بعد دنیا فانی سے جو ہے ان کا وصال ہوا, تو اس کے بعد پھر جو خلافت تھی وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس چلی گئی, اور حضرت امیر معاویہ جو تھے انہوں نے خلافت سنبھالی, اور ان کی ڈیتھ کے بعد پھر جو خلافت تھی انہی کے خاندان کے اندر جو ہے وہ چلی گئی. آگے پھر جیسا کہ آپ ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں کہ امیر معاویہ کا بیٹا جو اپنا یزید تھا یعنی اس کے پاس, تو پھر یعنی پیچھے جو تھی خلافت یعنی ان کا جو طریقہ کار تھا اپوائنٹمنٹ کا, یعنی وہ مسلمانوں سے اصلاح مشورہ اور ایک شورائی نظام تھا, اس کے ذریعے جو ہے وہ ہوتا تھا. یعنی وہ خود جو ہے وہ بندے کو نامینیٹ کرتے تھے, یعنی اس میں اس بندے کی جو ہے وہ رضامندگی جو ہے وہ مثلا اتنی شامل نہیں ہوتی تھی, بلکہ ان کو ذمہ داری سونپی جاتی تھی. لیکن جب بعد میں حضرت امیر معاویہ کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ جو خلافت تھی وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی, یعنی ایک خاندان کے اندر چلے گی. اور پھر یہ جو ڈائنیسٹی تھی یہ آگے چل کے جو ہے وہ اموی سلطنت یعنی امیاد ڈائنیسٹی کہلائی, یعنی اس کو امیاد ڈائنیسٹی کہا جاتا تھا. اموی سلطنت یعنی اموی خلافت جو تھی, یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی عرصہ تک چلتا رہا. اسی یعنی خلافت کے دوران جو یہ کربلا کا بھی واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, یہ اموی سلطنت جو ہے اس کے زیر اثر جو ہے وہ یہ سارا واقعہ جو تھا وہ رونما ہوا. پھر آگے اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اور اس طرح جو ہے وہ بے شمار جو سکسیسرز تھے وہ آتے گئے. پھر تقریباً جو ہے وہ 730 عیسوی کے اندر جو ہے جو عباسی تھے, عباسی خاندان تھا, اس نے جو ہے وہ یلغار کی اور اموی خاندان سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تخت جو تھا وہ چھین لیا. ان کے ساتھ جنگ و جدل کے ذریعے جو ہے وہ یعنی انہوں نے تخت, تو جو اموی خاندان تھا اس کا انہوں نے خاتمہ کیا, اور جو ایبسڈ خاندان یعنی عباسی خاندان تھا, ایبسڈ ڈائنیسٹی تھی, اس کی انہوں نے بنیاد رکھی. تو وہاں پہ انہوں نے جتنے جو اموی خاندان کے جو لوگ تھے ان کو تہہ طے کیا, یعنی ان کا قتل عام کیا. تو ان میں سے یعنی جو چند ایک لوگ جو اموی خاندان کے بچے عباسیوں کے ہاتھوں, ان میں سے ایک نوجوان لڑکا جس کا نام جو تھا عبد الرحمن تھا وہ بھی تھا. وہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے جو ہے وہ دمشق سے, کیونکہ جو اموی خاندان تھا, امیاد جو ڈائنیسٹی تھی, ان کا پایا تخت جو تھا وہ دمشق تھا, یعنی شام کا جو دارالخلافہ تھا, وہاں پہ انہوں نے اپنا پایا تخت جو تھا وہ بنایا ہوا تھا. اور باقی جتنے یہ علاقے تھے یہ اسی تخت کے زیر اثر جو تھے وہ پروونسز تھے, ان کے صوبے تھے ان کی سلطنت کے, یعنی حجاز, عراق اور دیگر علاقے, ایون کہ جو ہے وہ مراکش تک مختلف علاقے, ایون کہ جو یورپ کا علاقہ یعنی جو اسپین تھا وہ بھی جو ہے انہی کے کنٹرول کے اندر تھا. تو پھر یہ عبد الرحمن جو کہ اموی چشم و چراغ تھا وہاں سے جان بچا کے جو ہے وہ بھاگتا ہوا یوپریٹ ریورس, اس کے جو ہے وہ بینک کے اوپر, اس کے کنارے کے اوپر ایک بیڈون کیمپ تھا, وہاں پہ اس نے جو ہے وہ آ کے پناہ لی. جب وہاں پہ پناہ لی تو جو عباسی جو فوج تھی اس کے گھڑ سوار جو تھے, دستے تھے,
وہ اپنا سیاہ پرچم لیے ہوئے ان کا تعاقب کرتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہ آ نکلے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے تو یہ دونوں بھائی جو تھے انہوں نے دریائے فرات، جس کو یوفریٹیز ریور کہا جاتا ہے، اس کے اندر انہوں نے چھلانگ لگائی اور تیر کے دوسرے کنارے پر جو ہے وہ جانے کی کوشش کی۔ دو کہ عبد الرحمن جو تھا وہ ایک اچھا سوئمر تھا، تیراک تھا، لیکن اس کا جو چھوٹا بھائی تھا ہی واز اے پور سوئمر، یعنی وہ ایک اچھا تیراک نہیں تھا۔ تو پیچھے سے جب گھڑ سوار کنارے پہ پہنچے تو انہوں نے ان کو ایشورنسز کروائیں، تسلیاں کروائیں، یقین دہانیاں کروائیں کہ آپ واپس آ جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب جو بڑا بھائی تھا وہ ان کے ارادوں کو جان گیا، بھانپ گیا، وہ پیچھے نہیں مڑا، وہ تیرتا ہوا دوسرے کنارے پہ گیا، لیکن چھوٹا بھائی ان کی باتوں میں آ گیا اور وہ جیسے ہی ان کے ہتھے چڑھا تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ تہے تہہ کر کے یعنی ختم کر دیا، مار دیا تلواروں سے۔ یہ وہاں سے بچتا بچاتا ہوا فلسطین پہنچا، وہاں سے اپنے کسی دوست کے ساتھ جو ہے وہ پیدل، پینی لیس، بغیر پیسے، بے یاروں مددگار جو ہے وہ چلتا چلتا جو ہے وہ یعنی افریقہ میں سے یعنی مصر میں سے ہوتا ہوا، جو مصر ہے اس کے بعد جو ہے وہ لیبیا، الجزائر، یعنی یہ ابھی جو ملک ہیں لیکن اس وقت یہ اس خلافت کے صوبے تھے، علاقے تھے، تو وہاں سے جو ہے وہ چلتا 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 جو ہے وہ مراکش یعنی نارتھ افریقہ جو ہے وہ وہاں پہنچ گیا۔ مراکش کے اندر ان کے جو مٹرنل پیرنٹس تھے یعنی ننہال جن کو نانکے کہا جاتا ہے، وہ وہاں پہ جو ہے وہ رہتے تھے، اور وہ بربر تھے، یعنی بربر قبیلے کا نام تھا جو کہ افریقن تھا اور بہت ہی جنگجو قبیلہ تھا۔ یعنی یہ جو 10واں خلیفہ تھا امیاد دمشق کے اندر، یعنی اموی سلطنت کا 10واں خلیفہ، اس کا جو ہے یہ پوتا تھا عبد الرحمن جو تھا۔ جب اس نے جا کے وہاں پہ اپنا تعارف کروایا کہ میں اس طرح جو ہے وہ اموی جو خاندان ہے، سلطنت ہے، اس کا چشم و چراغ ہوں، اور یعنی آپ لوگوں کا جو ہے وہ میں عزیز ہوں، اور یعنی آپ میرے ننہال ہیں، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ وہاں پہ ریفیوج دے دی، پناہ دے دی، اور وہاں پہ اپنے پاس جو ہے انہوں نے اسے رکھ لیا۔ اور اسی جگہ پہ اوپر جو ہے جو اموی جو سلطنت کے زیر اثر جو افواج تھی جنہوں نے عباسیوں سے شکست کھائی ہوئی تھی، وہ بھی وہیں پہ یعنی نارتھ افریقہ کے اندر جو سیوٹا کی جگہ کا نام ہے، وہاں پہ جو ہے وہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، قیام پذیر تھے۔ تو انہوں نے جب وہاں پہ اس کو ریفیوج دی، پناہ دی، اور اپنا وہاں پہ لیڈر تسلیم کر لیا۔ جب لیڈر تسلیم کیا تو اس نے پھر اس فوج جو کہ وہاں پہ جو ہے وہ شکست خوردہ بیٹھی ہوئی تھی اس کو سر نو جو ہے وہ منظم کیا۔ منظم کرنے کے بعد جو ہے وہ اس نے وہاں سے جو ہے وہ اسپین کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا، یعنی اس فوج کے ساتھ مل کے، اور اپنا جو بربر قبیلہ تھا اس کے ننہال کا اس کو ساتھ ملا کے۔ اب کیونکہ وہاں پہ پہلے امیاد جو ڈائنیسٹی تھی ان کی حکومت تھی، اسپین ان کے زیر قبضہ تھا، تو جو عباسی خلیفہ جو کہ ان کو امویوں کو ختم کر کے جو ہے وہاں پہ آیا تھا، اس نے اپنا ایک گورنر جو تھا اس کو اسپین کے اندر اپوائنٹ کیا، نیولی اپوائنٹڈ گورنر، اس کو وہاں پہ بھیجا کہ جاؤ جا کے اپنا جو رول ہے یعنی اپنی حکومت ہے اس کو کانٹیسٹ کرے، یعنی اس کا جو ہے نظام و انتظام جو ہے وہ اس کو سنبھالے۔ تو اس نے وہاں جا کے جو ہے وہ، تو جب یہ سوٹا سے اپنے مراکش کے اندر سے بربر اور جو فوج تھی ان کو ساتھ لے کے اس نے جو ہے وہ اسپین کے اوپر حملہ کر دیا۔ جیسے حملہ کیا تو جو علاقہ تھا اس کے قبضے میں آیا، اور اس نے جو گورنر اپوائنٹ کیا گیا تھا عباسی خلیفہ کی طرف سے اس کو پکڑا، اس کا جو ہے وہ سر قلم کیا، اس کو جو ہے وہ سیاہ پرچم کے اندر جو ہے وہ لپیٹا، اور اس کے اندر اوپر جو ہے وہ کافور وغیرہ جو ہے وہ لگا کے اس کو جو ہے وہ اور ساتھ اپوائنٹمنٹ لیٹر جو کہ عباسی خلیفہ کی طرف سے جو ہے وہ اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا، تقرر نامہ تھا، اس کو بھی ساتھ اس نے رکھ کے جو ہے وہ بادشاہ جو تھا اس کا خلیفہ جو تھا عباسی، اس کو تحفے کے طور پر بھیج دیا کہ یہ لو، ہماری سلطنت کا خاتمہ آپ لوگوں نے وہاں پہ کیا پورے ویسٹ کے اندر، تو اب ہم جو ہے وہ یعنی ایسٹ کے اندر جو مشرق وسطیٰ ہے اس کے اندر، تو آج دیکھیں جی آپ کا جو اپوائنٹ کیا ہوا گورنر ہے اس کو اس کا سر ہے، یہ آپ کو تحفے کے طور پر جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ تو جب اس کو یہ سر جو ملا اور اپوائنٹمنٹ لیٹر اور اس پرچم میں لپٹا ہوا تھا، تو اس نے کہا جی کہ تھینکس ٹو بی اللہ فار ہیونگ اے سی بٹوین اس اینڈ بٹوین سچ اے فو، کہ شکر ہے خدایا کہ ہمارے اور اس جیسے دشمن کے درمیان جو سمندر حائل ہے، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر سمندر نہ حائل ہوتا تو شاید یہ ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ کچھ ایسا ہی سلوک کرتا۔ تو عبد الرحمن نے جب وہاں پہ جو ہے وہ
اپنا حکومت کا نظام سنبھالا تو اس نے جو ہے وہاں پہ اپنے آپ کو جو ہے بے پناہ منظم کیا۔ سب سے پہلے تو وہاں پہ 40,000 کی جو ہے وہ فوج اس کو جو ہے وہ تشکیل دیا، ان کو جو ہے وہ بے پناہ قسم کی جو فیسیلٹیز دی، ان کو جو ہے وہ جنرس پے کی کہ کس طرح ان کی لائلٹی جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ تو اس لائلٹی کو لائلٹی جو تھی ان کی اپنے ساتھ رکھنے کے جو ہے وہ انہوں نے ان کو جنرس پے دی ان کی جو ہے وہ تنخواہوں میں، تاکہ جو ہے پھر اس نے آہستہ 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 اسپین کا جو تمام علاقہ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر کے اپنی حکومت جو تھی اس کو مستحکم کر لیا۔ اب باقی پوری جو خلافت تھی اس میں حکومت جو تھی وہ عباسیوں کی تھی، اور یہاں پہ صرف جو ہے وہ امویوں نے اپنا دوبارہ رول جو تھا وہ اسپین کے اندر قائم کر لیا۔ اب عبد الرحمن کے زیر سایہ اس نے جو ہے نہ صرف فوج اور دفاع کے لحاظ سے اپنے آپ کو منظم کیا، بلکہ دیگر شعبوں کے اندر جو ہے وہ بے پناہ جو ہے وہ وہاں پہ ترقی ہوئی۔ اس نے جو ہے وہ لوگوں کے تعلیم جو ہے اس سے روشناس کروانے کے لیے وہاں پہ تعلیمی ادارے بنوائے، وہاں پہ یونیورسٹی قائم کی، ایک بہت بڑی جو ہے وہ لائبریری جس میں جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو کتابیں تھیں وہ مختلف دنیا کے علاقوں سے حصوں سے جو ہے وہ منگوائی گئی، ایون کہ یہاں تک کہ جب پتہ چلتا تھا کہ کسی جگہ پہ کوئی آتھر جو ہے کوئی کتاب لکھ رہا ہے تو اپنے نمائندوں کو اس کے پاس بھیجا جاتا تھا، پیسے دے کے، مال دے کے اور جواہرات دے کے، تحفے دے کے کہ آپ جب یہ کتاب لکھیں تو اس کی پہلی کاپی جو ہے وہ ہمیں ہماری لائبریری کے لیے، یعنی علم کے ساتھ ان کی جو شغف تھا، ان سے محبت تھی۔ تو چند سالوں کے اندر اس نے جو اسپین تھا اس کو جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے مراکز جو تھے اس کے اندر بنا دیا، یعنی کارڈیوا یونیورسٹی، کرتبہ یونیورسٹی جو کہ ان کا کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا، وہاں پہ اس یونیورسٹی کے اندر نہ صرف اسپین سے بلکہ افریقہ، ایشیا، مسلم دنیا سے اور ایون کہ کرسچن ورلڈ سے جو لوگ تھے وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آتے تھے اور ان کو وہاں پہ جو ہے وہ تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک گرینڈ ماسک جو کہ انہوں نے اس کی جو بنیاد رکھی، تعمیر کی، اور آج بھی وہ مسجد جو ہے وہاں پہ قائم ہے، لیکن اس کو مسلمانوں کے جو اقتدار تھا اس کے خاتمے کے بعد جو ہے وہ ایک کرسچین کیتھیڈرل یعنی ایک چرچ کے اندر تبدیل کر دیا گیا، لیکن آج بھی وہ لا مازکوٹا چرچ کے نام سے وہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے، جو مسلمانوں نے وہاں پہ جو ہے وہ بنائی تھی۔ ایون کہ وہاں پہ بے شمار جو ہے وہ باس یعنی جو ہے وہ شاہی حمام جہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو نہانے کا بندوبست، پھر کویڈل کوئر ریور یعنی گریٹ ریور جس کا نام تھا اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے 14 جو آرک تھے یعنی محراب تھے ان کا پل جو تھا وہ تعمیر کیا، جو کہ بعد میں بڑھ کے جو ہے وہ 17 محرابوں تک پہنچ گیا، اور وہ ایک شاندار پل تھا، اور وہاں سے جو ہے وہ یعنی پورا جو کارڈیوا تھا، کرتبہ تھا، اس کا نظارہ جو ہے وہ کیا جا۔ پھر اس نے ایک اپنے لیے ایک سپرب قسم کا جو ہے وہ ایک محل جو تھا، پیلس تعمیر کروایا وہاں پہ، جو کہ جسے کہہ لیں کہ ایک نیوکلس تھا، سینٹر تھا وہاں پہ پوری دنیا سے۔ اس محل کے اندر جو ہے وہ نمائندے جو تھے وہاں سے اٹلی سے، فرانس سے، جرمنی سے، بیزنٹائنی جو نمائندے تھے، سفیر تھے، وہ وہاں پہ آتے تھے اور آ کے جو ہے وہ تو نہ صرف جو ہے وہ اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کیا بلکہ اکنامکلی اپنے ملک کو بہتر اور علم کے فروغ کے لیے اس نے بے شمار جو ہے وہ کارنامے سر انجام دیے۔ وہاں پہ جو ایگریکلچر تھا اس کو فلورش جو ہے وہ کیا، یعنی اس میں جو ہے بے پناہ جو ہے وہ تبدیلیاں لے کے آئی، اور وہاں پہ جو ہے وہ مثلا ایگریکلچر کے اندر انہوں نے جو زیتون، زعفران، کاٹن، سلک یعنی اس کی ایکسپورٹ جو تھی وہ دنیا کے کئی ممالک، جس کے اوپر یعنی سلک جو تھا وہ چائنیوں کی منوپلی تھی، اجارہ داری تھی، لیکن جو مسلم جو اسپین تھا اس کے اندر جو ریشم تھا وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کو سپلائی کیا جاتا تھا۔ پھر میٹل کے جو برتن تھے، دھات سازی، ظروف سازی، اور اس کے اوپر امبوسنگ یعنی وہ دبا کے ڈیزائن بنانا اس کے اوپر میٹل کے اوپر۔ اس کے علاوہ لیدر کی انڈسٹری جو تھی اس نے بے شمار جو ہے وہ وہاں پہ یعنی کامیابیاں حاصل کی۔ لیدر جو تھا اس کو جو ہے وہ ڈائی کر کے رنگ کے جو ہے اس کی جو ہے مختلف قسم کی پروڈکٹ بنا کے جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ سپلائی کی جاتی تھی۔ ایون کہ علم و ادب کے لیے اور مختلف قسم کی جو ہے وہ آرکیٹیکچرل جو ماہرین ہوتے تھے ان کے لیے جو دنیا تھی یا دیگر لوگ جو تھے وہ رجوع کرتے تھے کرتبہ کی طرف اور اسپین کی طرف، اور وہاں سے وہ لوگ جو تھے وہ جا کے وہاں پہ ان کے جو ہے وہ اپنا کام کرتے تھے۔
تو یہ اوور آل ڈیولپمنٹ تھی، یعنی یہ سارا جو تھا ایک بندے کی ذہانت جو ہے اس کے ذریعے جو ہے انہوں نے حاصل کیا۔ یعنی اس وقت جب یورپ کے اندر گلیاں جب بارش ہوتی تھی، ایون کہ لندن اور پیرس کی جو گلیاں تھیں، وہ لوگ جب اپنے گھروں سے باہر نکلتے تھے تو ان کے پاؤں جو تھے وہ کیچڑ کے اندر دھنس جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو اسپین تھا، قرطبہ تھا، اس کی گلیاں جو تھی وہ پختہ تھی، ویل لائٹڈ تھی، وہاں پہ جو ہے وہ روشنیاں جلائی جاتی تھی رات کو، جو ہے کمکمے لگائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد لیڈ پائپس کے ذریعے، یعنی سیسے کے جو پائپ تھے ان کے ذریعے ان کے گھروں کو پانی جو تھا وہ سپلائی کیا گیا، زیر زمین نالے بنائے گئے، نہریں نکالی گئیں، آبپاشی کا نظام، ایک نیا جو ہے وہ اپنا ایگریکلچر کا نظام وہاں پہ متعارف کروایا گیا، اور جو ریونیو تھا مجموعی پیداوار اس کا جو ہے وہ ایک حصہ جو تھا وہ فوج کے لیے وقف ہوتا تھا، ایک حصہ جو تھا وہ سوشل یعنی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا تھا، اور تیسرا حصہ جو تھا وہ ریزرو میں رکھا جاتا تھا، اپنے پاس جو محفوظ رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یعنی جو عبد الرحمن تھا وہ اپنی ساری زندگی جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنے جو سلطنت ہے اس کو مضبوط کرنے، اس کو خوشحال کرنے کے لیے جو اپنی زندگی گزاری، اور وہ اپنے جو پرائم ایج یعنی 70 ایئر جو ہے وہ تقریباً اس کے بعد جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد پھر اس کے جو بعد میں آنے والے جو سکسیسرز تھے یعنی جانشین تھے، پھر انہوں نے مزید اس کو جو ہے وہ اپنے اس کے کام کو آگے بڑھایا اور اس کو مزید ترقی دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو جانشین الحاکم تھا، جو بذات خود جو ہے اس کو لرننگ کا بہت بڑا دل دادا تھا، اس کو علم و ہنر سے بہت زیادہ شوق تھا، اور وہ جو کتابیں تھیں اکثر جو ہے ان کا مطالعہ کرتا، اور اس کے ساتھ اس کے آج بھی ہاتھ سے تحریر کیے ہوئے نوٹ جو تھے، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کے بارے میں یا اپنی جو رائے تھی اس کے اوپر لکھی ہوتی تھی، وہ آج بھی محفوظ ہیں اور آج بھی وہاں پہ جو ہے وہ ملتے ہیں۔ یعنی ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ اسکول، ٹھیک ہے، اور یورپ سے لوگ جو ہیں وہاں پہ پڑھنے کے لیے ہے۔ تو یہ اوور آل جو ترقی تھی جو کہ ان کے زیر اثر جو ہے وہاں پہ اسپین کے اندر، تو یہ ایک ویسٹرن یورپین نن تھی جس نے جو ہے وہ جب وہ سارا کچھ دیکھا، یورپ کو، اپنا جو اسپین تھا اس کو، اور قرطبہ کو، وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ تھی، جو شان و شوکت تھی سارا، تو وہ دیکھ کے جو ہے وہ بے ساختہ طور پہ جو ہے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ دس از دا جیول آف دا ورلڈ، یعنی یہ دنیا کا جوہر ہے، یعنی دنیا کا موتی ہے۔ یعنی مسلمانوں نے اتنی ترقی کی کہ وہ دنیا کا ایک موتی تھا۔ یعنی اس وقت جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے جیسے نظامیہ بغداد، دمشق کے اندر جو تعلیمی، اور یہ جو مصر کے اندر جو یونیورسٹی تھی الازہر یونیورسٹی، ان کے مقابلے میں جو ہے وہ یونیورسٹی وہاں پہ جو وہ قائم تھی، اور لوگ وہاں پہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اسکول تھے، اور بے شمار جو ہے وہ لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہ فیسلٹیز حاصل تھی۔ تو ایون کہ کہا جاتا ہے کہ جب یورپین جو بڑے بڑے ان کے رولرز تھے، حکمران تھے، وہ ابھی اپنے نام کے ہجے لکھنا سیکھ رہے تھے، یعنی حروف جو تہجی ہوتے ہیں وہ لکھنا سیکھ رہے تھے، تو اس وقت مسلمان جو تھے اس وہاں پہ جو ہے وہ ان یونیورسٹیز اور کالجز اور بڑے بڑے جو ہے وہ تعلیمی ادارے جو تھے وہ قائم کیے ہوئے تھے، اور لائبریریز تھی، اور ہر شعبے کے اندر انہوں نے بے شمار جو ہے وہ ترقی وہاں پہ جو ہے وہ کی ہوئی تھی۔ تو یہ لیسن، اور اس کے ہم ابھی کویسچن جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے گیو این اکاؤنٹ آف ارلی کیریئر آف عبد الرحمن ون، ہز ڈرامیٹک اسکیپ اینڈ ہز ایڈونچر ان افریقہ۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ جیسے عباسیوں نے ان کے خاندان کو جو ہے وہ طے کیا، قتل عام کیا، ان کا مارے گئے، ان میں سے چند لوگ جو بچے اس میں یہ عبد الرحمن تھا اور اس کا چھوٹا بھائی تھا، جو کہ وہاں چھپ گئے جا کے ایک بیڈون بدو کیمپ کے اندر، وہاں سے پیچھے جو ہے وہ ان کے جو گھڑ سوار تھے عباسی ان کو تلاش کرتے ہوئے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دریا میں چھلانگیں لگائیں اور وہاں سے وہ بھاگ نکلے، لیکن اس کا چھوٹا بھائی وہ تیراکی نہیں جانتا تھا، اس کو تسلی دی کہ آپ واپس آ جاؤ، کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن بھائی جو تھا وہ جانتا تھا بڑا، وہ تیرتا ہوا آگے چلا گیا اور وہاں سے فرار ہو کے افریقہ چلا گیا۔ اور یہ ہے اس کی جو ہے وہ ڈرامیٹک اسکیپ۔ اور وہاں پہ جا کے جو سیوٹا یعنی جہاں پہ اس کے نونہال تھے، مٹرنل انکلز تھے، ان کے ساتھ ملا، اور وہاں پہ ہی ان کی جو شکست خوردہ فوج تھی جنہوں نے جو ہے وہ عباسیوں سے شکست کھائی تھی، وہ وہاں پہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھی۔ پھر اس نے ان کو منظم کیا اور انہوں نے اس کا اپنا لیڈر تسلیم کیا، اور پھر اس نے پھر دوبارہ اسپین کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ہاؤ ڈیڈ عبد الرحمن ڈیل ود دا گورنر اپوائنٹڈ بائی دا عباسید کیلف ٹو کانٹیسٹ ہز رول، یعنی اپنا جو رول ہے یعنی حکومت ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ جو عباسی خلیفہ کا جو اپوائنٹ کیا گیا گورنر تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو کہتا ہے کہ جب اس نے وہ قبضہ کیا اس پہ اسپین کے اوپر، اس کو پکڑا، اس کا سر کاٹا، اس کو جو ہے وہ
ان کے سیاہ پرچم جو ہے عباسیوں کا اس میں لپیٹا، اس کو لپیٹ کے اس کے اوپر کافور لگا کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لیٹر اس کو جو ہے وہ تحفے کے طور پر بھیجا، یہ لو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تو یہ آپ کا گورنر ہے، یہ بھی اس کو بھی دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ جو وٹ ڈیڈ دا عباسد کیلف سے آن ریسیونگ دا ہیڈ آف گورنر، تو گورنر کا اپنے کا سر ریسیو کرنے کے بعد جو عباسی خلیفہ تھا اس کو مثلا کیا اس کی جو ہے وہ اس پہ اس کا نقطہ نظر تھا یا اس نے کیا، تو اس نے کہا تھینکس ٹو بی اللہ فار ہیونگ اے سی بٹوین اس اینڈ سچ اے فو، یعنی اس طرح کا جو دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر حائل کر دیا ہے، ادروائز اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتا۔ اس کے بعد واٹ ڈیڈ عبد الرحمن ڈو ٹو میک ہمسیلف اسٹرانگ اینڈ بیوٹیفائی ہز کیپٹل، یعنی عبد الرحمن نے اپنے جو کیپٹل تھا اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کیا، یعنی اس نے اپنی 40,000 کی ایک فوج جو تھی اس کو منظم کیا، اس کے بعد شہر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پختہ گلیاں بنائیں، سٹریٹس وہاں پہ جو ہے وہ باتھ یعنی جو حمام تھے وہ بنوائیں، اس کے بعد اسکول اور یونیورسٹی بنائی، وہاں پہ مسجد جو تھی کارڈیوا کارڈیوا ماسک جو تھی اس کی تعمیر شروع کی، جو کہ بعد میں جو ہے وہ ان کے جانشینوں نے اس کی توسیع کی اور آج بھی وہ قائم ہے، لیکن اس کو بعد میں جو ہے وہ چرچ کے اندر تبدیل کیا گیا، یعنی اس کا نام آج جو ہے وہ لا ماسکیٹا یعنی ماسک سے جو ہے وہ چرچ کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہوئی مسجد تھی وہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ ایک فرسٹ کلاس لائبریری جس میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پل تعمیر کروائے، یعنی کویڈل کوئر ریور جو کہ وہاں سے جو ہے وہ اسپین کے اندر جو ہے وہ وہاں موجود تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ 17 آرکس کا یعنی برج تھا جو محرابوں کا، وہ بھی آج جو ہے وہ وہاں پہ اس کے نشانات آثار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد جی گیو این اکاؤنٹ آف آل راؤنڈ پروگرس میڈ بائی عربز انڈر عبد الرحمن 3، یعنی عبد الرحمن 3 جو کہ اس کے جانشین تھے، عبد الرحمن 1 کے بعد 2 اور اس کے بعد 3، یعنی اس کے زیر اثر جو ترقی ہوئی اس میں جو ہے وہ ایگریکلچر کو پرموٹ کیا گیا، وہاں پہ باغات لگائے گئے، آج بھی وہاں پہ ایک جنت العارف یعنی ایک گارڈن بنایا گیا جس میں باہر سے یعنی عرب سے وہ کہتے ہیں آج بھی وہاں پہ جو پام ٹری ہے، کھجور کا درخت ہے، وہ ان کی ظاہر کرتا ہے سپرمیسی کو، یعنی ان کے رول کو، کہ کیونکہ وہاں پہ یعنی پھر زیتون جو ہے اس کے باغات وہاں پہ کاشت کروائے گئے۔ اس کے علاوہ سمندر کے اوپر جو ان کی سپرمیسی تھی، یعنی انہوں نے اپنی بحریہ جو تھی اس کو جو ہے پرموٹ کیا، یعنی یہ امیر البحر جس کو ایڈمرل کہتے ہیں، یہ بھی اصطلاح ان عربوں کی تھی جنہوں نے جو ہے وہ یعنی اپنی جو بری فوج تھی بحری فوج تھی اس کو جو ہے وہ منظم کیا، اور مختلف قسم کے جو ورڈز جو کہ بحری فوج کے لیے استعمال ہوتے ہیں، آرسنلز، ایڈمرلز، یہ سارے جو ہے وہ عربوں کے بگڑے ہوئے یعنی ان کے جو نام تھے، امیر البحر سے ایڈمرل، یعنی اس طرح جو ہے وہ آگے یہ نام بڑھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کی ترقی اور جو انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ کام کیے ان کی غمازی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی واٹ ڈیڈ دا الحاکم ٹو ڈو ٹو پرموٹ لرننگ اینڈ اسکالرشپ ان ہز کنگڈم، یعنی اپنے کنگڈم میں اپنی سلطنت کے اندر اس نے لرننگ کے لیے اور اسکالرشپ یعنی علم و فضل کے لیے کیا کچھ کیا، کیونکہ وہ خود جو تھا وہ علم و ہنر جو تھے اس سے اس کا دل دادا تھا، جو آرٹ تھی اس کے ساتھ یعنی حکومت اور جنگ کے علاوہ جو تھا وہ یعنی لٹریچر ادب سے جو ہے وہ شغف رکھنے والا آدمی تھا، تو اس نے جو ہے وہاں پہ جو وہ لائبریری قائم کروائی جس میں جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ بکس منگوائی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم ایون کہ باہر سے جو اساتذہ تھے، اسکالرز تھے، ان کو وہاں پہ بھاری تنخواہوں پہ جو ہے وہ بلایا جاتا تھا تاکہ وہاں پہ آ کے جو ہے وہ پڑھائیں، ان کے لیے اسپیشل قسم کے فنڈ جو تھے وہ مختص کیے جاتے تھے۔ تو وہاں پہ نہ صرف مشرق وسطیٰ سے، یورپ سے، افریقہ سے لوگ جو ہے وہاں پہ اسٹڈی کے لیے آتے تھے، اور وہ لوگ جو تھے وہ تو یہ اوور آل جو ہے مسلمانوں کی، اور 600 سال تک تقریباً جو ہے مسلمانوں نے وہاں پہ جو ہے وہ حکمرانی کی، اور جو اسپین تھا اس نے پورے یورپ کو ایک علم کی روشناس جو ہے وہ اس سے جو ہے ان کو جو ہے روشناس کروایا علم کی آگاہی سے، اور آج جو ہے وہ یورپ کس قدر ہے، لیکن مسلمان جو ہے جنہوں نے اسپین کو جو ہے وہ جوہر عالم بنایا تھا، لیکن اس کی آج حالت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا لیسن تھا ہمارا، تو اس کے کویشچن اور سینٹنس جو ہیں ان کو ذرا تیار کریں۔